بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ محرم میں کے مہینے میں 9 اور 10 محرم کی تاریخ کو عاشورہ کے موقع پر لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبروں پہ مٹی ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے شربت بانٹتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی کھیر پکا کر کے بانٹتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، سبیلیں بانٹتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اس کو وہ اجر اور ثواب سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ کھانا بانٹنا، سبیلیں بانٹنا، پانی پلانا، شربت پلانا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے لیے ڈیٹ فکس کرنا، دن فکس کرنا، اس کے لیے ہمیں شریعت سے ثبوت چاہیے۔ کیا اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی کوئی بات بتلائی؟ صحابہ کرام نے ایسا کچھ کیا کہ 9 اور 10 محرم کے موقع پر اس طرح کے کام کیے جو آج مسلمان کرتے ہیں؟ تو آخر کس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے سنت پہ چلو، میرے خلفاء راشدین کے سنت پر چلو جو ہدایت یافتہ ہے۔ تو اس لیے 9 اور 10 محرم کو یہ سارے کام کرنا، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، شریعت سے نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے ایجاد ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے کو بنا لیا ہے، گڑھ لیا ہے، اور دین کسی کے ایجاد کا نام نہیں ہے، گڑھے ہوئی باتوں اور چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کا کام ہے جو شریعت سے ثابت نہیں، جو اللہ کے قرآن سے ثابت نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے دین کے نام پر، اجر اور ثواب کے نام پر، کیوں کہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے گئے وہی دین ہے، جو نہیں بتایا وہ دین نہیں ہے۔ اس لیے 9 اور 10 محرم کے موقع پر، عاشورہ کے موقع پر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہ ہو، گرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں اور ایسا کرنا ثواب کا کام سمجھیں، لیکن وہ اجر کا کام نہیں ہے، ثواب کا کام نہیں ہے۔ کیوں کہ انہوں نے ایک دن فکس کیا ہے اس کام کے لیے۔ ہاں جب چاہے کرے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دن فکس کرنے کے لیے، ڈیٹ فکس کرنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے شریعت سے، اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے۔ تو ان لوگوں سے کسی طرح کو ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے سب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو یہ ویڈیو بھیجی ہے، جیسا کہ پتہ چلا ہے کہ اس کا نام مظفر ہے اور یہ ہمارے ہندوستان کے بہار کا رہنے والا ہے، اور یہ قوم کو دھوکہ دینے کے لیے مظفر مدنی اپنا نام بتاتا ہے۔ بہرکیف ان کے چہرے کو دیکھ لیجئے، لعنت ہی لعنت برس رہی ہے۔ یہ دوسرے کو تو کہتا رہتا ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے، ہمارا لباس وہی ہونا چاہیے، ہمارا عمل وہی ہونا چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو اس بکلول سے کوئی پوچھے جا کر کہ تو جو اپنے سر کی زینت اس لال دوپٹے کو بنا رکھا ہے، یہ کس کی سنت؟ نبی کی سنت ہے یا صحابہ کی سنت؟ یہ کس کی سنت ہے ذرا بتا تو صحیح۔ اور جب یہ سنت نہیں ہے تو نے اس لال دوپٹے کو اپنا جینا مرنا کیوں بنا رکھا ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، اور اعتراض دوسرے پر کرتے ہو، شرم نہیں آتی تجھے؟ قوم کو دھوکہ دینا تھا تو اپنے گھر پہ رہ کر کے ہی دھوکہ دیتا، سعودیہ پہنچ کر کے قوم کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کہیں جا کر کے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جا۔ وہ سعودیہ جس کو تیرے آقاؤں نے، جن کے ریال کے چکر میں تو نے اپنے ایمان کو بیچ ڈالا ہے، جس کو ہم اہل سنت و جماعت عرب شریف کے نام سے جانتے ہیں اور جانتے رہیں گے، وہ عرب شریف جو نبی کے زمانے میں بھی عرب تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی عرب تھا، تمہارے آقاؤں نے، آل سعود نے اس عرب شریف کا نام بدل کے سعودیہ بنا دیا۔ یہ تو تمہارے سعودیہ کے کرتوت ہیں، جو کام نبی نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، آل سعود سے پہلے کسی حکومت نے وہ کام نہیں کیا، تمہارے آقاؤں نے وہ کام کر دیا، عرب شریف کا نام بدل کے سعودیہ بنا۔ تو تجھے شربت سے بڑی جلن ہے، اور سامعین ان لوگوں کو، ان وہابیوں کو شربت سے بات دراصل یہ ہے، اس لیے جلن ہے کہ ان کے آقاؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہودیوں کو بلائیں گے، امریکہ کے صدر کو بلائیں گے، امریکہ کے صدر کی لڑکی کو بلائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ڈانس کریں گے، ان کے ساتھ مل کر جام سے جام ٹکرائیں گے اور وہی جام پیئیں گے۔ تو ان کے نصیبے میں وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر جام پینا لکھا ہوا ہے، حسینیوں کے ساتھ مل کر شربت پینا تھوڑا ہی لکھا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے
خالق کی یہ کتاب ہے مثل یہودی، یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ بہر کیف میرے بھائیو، اس وہابی نے اتنا تو مان لیا کہ شربت پینا اور پلانا ثواب کا کام، اتنا تو اس نے مان لیا کہ سبیل لگوا کر لوگوں کو پانی پلانا ثواب کا کام ہے، اتنا تو اس نے مان لیا کہ قبروں کی زیارت کرنا ثواب کا کام ہے۔ اعتراض اس کو کس بات پر ہے کہ 9 اور 10 محرم کو خاص کرنا یہ دین میں بدعت ہے، اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ تو میں آپ تمامی حضرات کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ وہابیوں اور باطل فرقوں کی یہ بہت بڑی سازش ہوتی ہے کہ جو ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا، جو ہماری فکر نہیں ہوتی، جو ہماری سوچ نہیں ہوتی، وہابی ان باتوں کو اپنی طرف سے گڑھ کر ہماری طرف منسوب کر دے۔ کیا آپ نے کبھی کسی عالم اہل سنت سے تقریراً یا عالم اہل سنت کی تحریر میں کہیں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ سبیل صرف محرم کے مہینے کے 9 اور 10 تاریخ کو لگانا چاہیے، شربت صرف 9 اور 10 محرم کو پلانا چاہیے؟ ایسا کسی عالم اہل سنت نے کہا ہے؟ نہیں کہا، ہمارا ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ الحمدللہ سبیل لگوانے والے اور وہابی کو اگر شوق ہو تو ممبئی آئے، میں بتاؤں گا الحمدللہ میرے ارد گرد 2 سبیل ہمیشہ لگا رہتا ہے اور لوگ آ کر کے اس سے پانی ہمیشہ پیتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ صرف 9 اور 10 محرم کو سبیل لگایا جائے یا 10 اور 9 محرم کو شربت پلایا جائے۔ جب ہمارا ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر ہماری طرف یہ بات منسوب کرنا کہ تم نے ایسا یہی دن کو خاص کر لیا، ہم نے خاص کیا نہیں، تم نے خاص بنا کر پیش کیا۔ ہم تو الحمدللہ 12 مہینہ سبیل پلاتے ہیں، ہم تو جب جب موقع ملتا ہے لوگوں کو شربت پلاتے ہیں۔ تو یہ اس کا دھوکہ ہے، یہ اس کا دھوکہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ کام ثواب کا کام، تو جب یہ کام ثواب کا کام ہے تو جب کرو تب ثواب ہے، آج کرو گے تو آج بھی ثواب ہے، 9 محرم 10 محرم کو کرو گے تو بھی ثواب ہے۔ کیا یہ وہابی یہ کہنا چاہتا ہے کہ 9 اور 10 محرم کے علاوہ جب کرو گے تب ثواب ہے، اس دن کرو گے تو ثواب نہیں ہے؟ تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا قرآن و حدیث میں؟ کیونکہ کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے، ناجائز کہنے کے لیے بھی تو دلیل ہونی چاہیے۔ تو اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ 9 اور 10 محرم کے علاوہ کرنا جائز ہے، ثواب ہے، لیکن 9 اور 10 کو جائز نہیں ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ جائز ہے، ہم تو کہتے ہیں ہمیشہ جائز ہے، اور الحمدللہ ہم کرتے بھی ہیں۔ یہ لوگ نہ کرتے ہیں اور نہ کرنے دیتے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان بے وقوفوں کو جلن ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہر بات کو خاص کر کے قوم کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ دن خاص کر لیا، تم لوگوں نے یہ دن خاص کر لیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ لوگ جلسے کے نام پہ دن کو خاص کرتے ہیں کہ نہیں؟ اجلاس عام فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر پوسٹر چھاپا جاتا ہے، فلاں مولوی آ رہا ہے، تو یہ دن کیوں خاص کرتے ہیں یہ لوگ؟ ان سے جواب مانگو۔ یہ وہابی لوگ اجلاس کے نام پر کیوں دن خاص کرتے ہیں؟ پروگرام کے نام پر کیوں دن خاص کرتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو خاص دن ہے ان لوگوں کا، تو یہ خاص ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ اصلاحی پروگرام کے نام پہ، ختم بخاری کے نام پر، اصلاح معاشرہ کے نام پر جو یہ دن خاص کر کے پروگرام کرتے ہیں، تو یہ کیا دن خاص کر کے پروگرام کرنا کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے کہیں پر؟ تو اس کا کیا جواب دیں؟ جو یہ وہابی کا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا۔ اچھا ایک بات اور خلاصہ کرتا چلوں، بہت سارے وہابی یہ بات بھی کہہ کر کے قوم کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ عاشورہ کے دن روزہ نہیں رکھتے، جبکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور میں تو یہ پیغام دیتا ہوں تمام اہل سنت و جماعت کے لوگ، علماء، عوام، سب عاشورہ کے دن روزہ رکھے، کیونکہ عاشورہ کے دن کے روزے رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان رکھتے ہیں اور لوگوں کو رکھنے کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے یہاں تو شام کے وقت میں شربت پلایا جاتا ہے، الحمدللہ۔
تو یہ بھی وہابیوں کا ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان وہابیوں کے مکر و فریب اور دجل سے